ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے لا تعداد درود و سلام تو بعد آج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر جس طرح کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی عظمت دا سلسلہ جاری اور ساری ہے آج حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام دا تذکرہ ہوئے گا حضرت صالح علیہ السلام دا نام صالح علیہ السلام نسب قوم سمود کی طرف اور قوم سمود ایک مشہور قبیلہ سی عرب دا اور یہ جدریس دے بائی سمود دی نسل چو سن یعنی حضرت صالح علیہ السلام اور یہ دونوں آصر دے بیٹے سن آصر بیٹا جناب ارم دا ارم بیٹا جناب نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام بیٹے نے جناب سام دے اور اینا دی رہائش تبوک اور ہجرت درمیان ایک مقام سی جس نو مدائن صالح کیا جاندہ اور یہ علاقہ خلیج عقب دے مشہور واقعی شہر مدین دے جنوب مشرق کی طرف واقع ہے اور قوم سمود دے مکانات
جڑے علاقے چ بنائے گئے پہاڑاں دی کھدائی کر کے انہوں نے مکان بنائے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ غزوہ تبوک دی طرف تشریف لے گئے، حدیث آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مقام ہجرت تے پہنچے، لوگاں نے انہاں دے کنواں چوں پانی لے لیا جو سمودیاں دے زیر استعمال کنواں رہے، پانی لے کے انہوں نے آٹا گنیا، گوشت بنایا، یعنی آگ جلا کے انہوں نے اس پانی دے نال دیگاں پکائیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ علم ہویا، آپ نے فرمایا دیگاں نو الٹ دیو، یعنی جڑا کھانا پکایا نے انہوں الٹ دیو۔ کھانا الٹا دیتا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اللہ پاک دا عذاب ایتھے آیا، ایتھو نکلو، ایتھے ٹھہرنا نہیں، نکلنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھوں نکلے اور آپ نے فرمایا ایک قدر عذاب ساڈے تے نازل نہ ہو جائے۔ اس حدیث پاک تو ثابت ہویا جڑی جگہ تے اللہ پاک دا عذاب آیا آندا ہے وہ جگہ تے نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہ جگہ دی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تو جلدی کوچ کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی یہ ہوئی سنت ہے۔ یہ روایت مسند احمد دی حدیث نمبر 2117 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی طرف دعوت دیتی۔ حضرت صالح علیہ السلام قومی بتاں دی پوجا کرتی سی، اور مالک کائنات فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سمود کی طرف انہاں دے بھائی صالح علیہ السلام نو بھیجیا تے حضرت صالح علیہ السلام دے نے اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ دی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو علاوہ الہ کونی، اللہ تو علاوہ حاجت روا کونی، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا
فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور اس وقت نو یاد کرو جدوں حضرت صالح علیہ السلام نو اونا دی قوم عاد دی طرف بھیجیا، اور عاد قوم جڑی ہے وہ اللہ پاک نے انہوں نے زمین تے آباد کیتا، اور اللہ پاک فرماندے نے پھر اسی انہوں نے رزق دیتا ہے۔ رزق دین تو بعد انہوں نے چاہیے سی وہ اکیلے میری عبادت کرتے اور اس کا میں مستحق ہوں، لیکن انہوں نے ہورانو الہ بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کہندے نے فاستغفروا ثم توبوا الیہ، تسی انج کرو اللہ کو معافی منگو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ پتہ ہے کیا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور جس قوم پہ یہ عذاب آتا ہے وہ چاہے کسی صورت میں ہو، جس طرح ہمارے ملک میں عذاب کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے یہ جو ظاہر ہمیں پانی نظر آ رہا ہے سیلاب کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں یہ عذاب ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ دوسرا عذاب معیشت تنگ ہے۔ تیسرا عذاب حکمران غیر شرعی ہمارے اوپر مسلط ہے، کسے باشے جو بھی ہو، اور اس کے علاوہ اور قسمیں ہیں۔ پھر چوتھی قسم ہے، وہ میں آگے جا کر بتاؤں گا ان حکمرانوں نے کیا غیر شرعی کام کیا ہے، میں آپ کو جمعے کے اند پہ بتاؤں گا۔ تو یہ مختلف قسم کے عذاب ہم پر مسلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، توحید کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم پہ ناراض ہے، اور جب مالک کائنات ناراض ہو تو سب سے پہلے یہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا فاستغفروا، تم توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو یہاں تو مشکل کام ہے، وہ تو شرک مانتے ہی نہیں، یعنی امت محمدیہ تو شرک مانتی نہیں۔ جب شرک نہیں مانتے وہ مالک کے پھر اپنا انداز ہے، وہ مالک کہتے ہیں پھر میں ایسا تمہارا ستیہ ناش کروں گا، یاد رکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ لڑا دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر استغفار کریں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے۔ ہمارے اندر بھی سب سے بڑی شرک کی غلاظت جو یہ بت ہے، نفس کا بت، اور دکھلاوے کے طور پہ کام کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ صرف قبروں کی پوجا کرنا یہ تو شرک ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرک کے اقسام ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت
اللہ پاک فرماندے نے قوم سمود نے پیغمبراں نو جھٹلایا، اذ قال لهم اخاهم صالحا، جس وقت انہاں دے بھائی صالح علیہ السلام نے کیا میں اللہ دا رسول ہاں، امانت دار ہاں۔ پتہ لگ گیا رسول بھی ہوندا ہے تے امانت دار بھی ہوندا ہے، یعنی چاہے کوئی بھی ہوئے، حکمران بندہ ہو، امانت دار شرط ہے، جی وہ امانت دار نہیں تے سمجھو کام خراب ہے۔ قوم دے ٹیکسات یعنی ٹیکس دے ویسے ہی حرام ہے، متبادل نظام زکوٰۃ یہ الگ موضوع ہے، ضمن آ گئی گل۔ تسی کہو گے کاری جی پھر کی کریے، نواں توت نہیں کھڑا کرنا، کوشش کرو بچن دی۔ میں تے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، فتوے موجود ہیں لیکن اوپن نہیں کر سکتے، ملک کے انتشار اگے بہت زیادہ ہے۔ فرمایا میں رسول امین ہاں، فاتقوا اللہ وآطیعون، پس اللہ سے ڈر جاؤ، وآطیعون میری فرما برداری کرو۔ یہ واضح کیتا اگے کی کیا ممکن ہے قوم نے سمجھا ہوئے دا ذہن جا جاندی بات کہ صالح علیہ السلام ساڑھے کل ہو سکتا کوئی پیسہ دی ڈیمانڈ آندے نے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تواڈے کولو کسے قسم دے اجر دا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں اپنے رب کو اجر لینا ہے۔ تو خیر بات چل دی نا، یہ باتوں کسے پایا تکمیل تکر پہنچائیے، وقت اجازت نہیں دیندہ۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے کیا جی تسی سانو نوی کو گل سنا دیندے جی، سانو کو نوی گل سنا دیندے، آج تہاڈا پتہ لگ جائے گا۔ دوسرے لفظ نے جا آج میدان لگ جائے گا۔ آندے کی نے آج جڑا پہاڑ ہے نا اندے چو اونٹنی نکلنی چاہیے، یہ ڈیمانڈ بڑی اوکھی سی ہونا دی، مشکل سی۔ پیغمبر صالح علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھیاں، 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دے کے دعا کی تھی، مالک کائنات دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازیا۔ اللہ پاک نے پہاڑ تو اونٹنی پیدا فرما دیتی، چیدو نا قوم کوئی شرطہ رکھے نا پھر اللہ پاک بھی رکھ دینے شرطہ۔ انہوں نے شرط رکھی، حضرت صالح علیہ السلام نے کیا ہن بات ہے بھی ایک دن تسی پانی پینا ہے، ایک دن ہی اونٹنی پانی پینی۔ تے پتہ ہے اس بعد وقت نے جنہیں اونٹنی قتل تے حرام زیادہ سی، یعنی حرام نطفے دی پیداوار سی۔ ابن جریر نے لکھیا حرام نطفے دی پیداوار سی، جڑے حرام دے ہوندے نے حرام دے کام کردے نے، اصلی نہیں کام کردے، جڑے نطفے حرام دے ہونے وہ یہ کمینگی کردے۔ اس حرام زادے نے کیا ایک ہی ہے ساڑھے تے پابندی صالح علیہ السلام نے لائیے کہ جس دن اے پانی پیوے دی تسی نہیں پینا،
جس دن یہ چارہ کھائے گی تو اسی چارہ نہیں کر یہ کی ہے اس حرام زادے نے یہ سکہ بند روایت ہے میں کوئی اونٹ پڑھا کے نہیں مارن گا سکہ بند روایت ذمہ دار میں تو اس حرام کے لطفے نے جڑا حرام زیادہ ہوتا اندے کام ہی اس طرح دے ہوندے حلالی کام نہیں کرتے کیوں جی آج جڑے صحابہ نو گانا کرتے بھی حرام دے لطفے نے حرام زیادہ نے جڑے انبیاء دی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نو جنہیں قتل کیتا حرام زیادہ سے حرام نطفے دی پیداوار سی اللہ پاک اعلان فرماندے نے انا مرسلون قاتی فتنۃ اللہم فرتقبہم واصطبر ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر اے صالح علیہ السلام اسی انہاں کی آزمائش واسطے اونٹنی بھیجی تم اس کو دیکھتے رہو اور حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کہندے صبر کرو اور آگاہ رہو کہ اسی انہاں دے کس طرح اپنا عذاب مسلط کرنی پھر خیر چند بندے مسلمان ہوئے چاندی تھوڑے مسلمان ہوندے نے باقی تھوڑے مواحد ہوندے باقی مشرک ہی ہوندے تھوڑے ہی کتاب و سنت دے دائی ہوندے نے باقی زیادہ تر کتاب و سنت دے باقی ہویا کرتے تو اس حرام زادے نے کی کیتا میں حرام زادہ اس وجہ تو کہہ رہا میری بات سمجھ لو وہ حرام زادہ دا کم حرام زادہ ہی کر دے انہیں کی کیتا سنو قرآن وہ سارا میں پڑھ دیتا ترجمہ سنو انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار دے حکم دے نال سرکشی کی اور پھر کی کہندے نے اگے بدماشی ویکھو آندے نے سالے آج جڑا تو سانو ڈرا تو جڑا کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو کیا سی فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ جو تم سے ہوتا وہ تم کر لو جو مجھ سے ہوگا وہ میں کر لوں تو اگے کی بدماشی کر دیں آندے نے اے صالح علیہ السلام اے تسی سانو ڈراندے رہے جڑا کرنا کر دو اللہ اکبر رب دا قرآن سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها ثمودیاں نے اپنی سرکشی دی وجہ تو حضرت صالح علیہ السلام نو جھٹلایا تے انہاں دے وچوں ایک بدبخت اٹھیا اور اللہ دے پیغمبر صالح علیہ السلام نو کہندا ہے اے اللہ دی اونٹنی اللہ پاک فرماندے ویا قومی هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم یہ اللہ دی نشانیاں دے وچ ایک نشانی ہے هذه ناقۃ اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور کہتے کیا ہے کہ ایک بدبخت آیا پیغمبر صالح علیہ السلام نو کہندا ہے اللہ دی اونٹنی صالح علیہ السلام کہندے نے اللہ دی اونٹنی ہے ان دی پینے دی باری تو ڈرو یعنی معاملہ چکڑ پڑ نہ کرو مگر انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب ان پر عذاب کو نازل کیا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سامنے سب کو ہلا کر دیا کذب وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموها ہم نے ثمود کو
اونٹنی عطا فرمائی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام دی اللہ پاک دی طرف معجزہ صالح علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن انہوں نے ظلم کیتا، اس بدماش نے اونٹنی کو قتل کر دیتا، اور جس وقت اونٹنی نو قتل کر دیتا تو اللہ پاک کا پھر عذاب آیا، ایسا عذاب آیا۔ سنو رب دا قرآن، اے ہوئی بدبخت حرام زادہ، یہ میں کیوں کہہ رہا، میں ٹھیک کہہ رہا، یہ جدوں ویکھیا نا عذاب دے آثار آگے، سب سے اونچی پہاڑی پہ چڑھ گیا، اسی طرح چڑھا جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا چڑھا تھا، وہ میں بات بتا چکا ہوں۔ اور پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے 3 دفعہ انہیں حضرت صالح علیہ السلام نو للکاریا۔ آپ بدماشی کا انداز دیکھے، غنڈہ گردی کا انداز دیکھے، شطرت کا انداز دیکھے، شطرت کا انداز دیکھے، بدماشی کا انداز دیکھے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر حضرت صالح علیہ السلام کو للکارتا ہے، کہتا کہ آپ نے جو کچھ کرنا کر لو۔ پیغمبر تو کر ہی نہیں نہ سکتے، کرنا تو میرے مالک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ ہم صالح علیہ السلام نے کیا کہ 3 دن گھر میں ٹھہرو اور تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا، تم چکھو گے اللہ کے عذاب۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، سنیں، اور پھر ان کی بدماشی کا اور انداز دیکھیں، یعنی قوم کیا کہتی ہے، اب یک آواز یک زبان ہو کر کیا کہتی ہے، قسمیں اٹھا لیتے ہیں، معبودہ نے باطلہ کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بناتے ہیں، اپنے معبودوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ سنیں رب کا قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَنُبَوِّئَنَّهُ وَأَهْلَهُ، یعنی عہد کر لیتے ہیں۔ عہد کون کرتے ہیں؟ اللہ پاک عہد کرتے ہیں، عہد کرو ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ کون کہتا ہے؟ قوم کہتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ ہم اس کے گھر میں شب خون ماریں گے۔ جو قوم بدماشی پہ اتر آتی ہے نا، وہ آپ کی عزت کو نہیں دیکھتے، آپ کے گھر والوں کو نہیں دیکھتے، آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں پیغمبر پر بد زبانی کر رہے ہیں اور زبان چلا رہے ہیں۔ آپ سنیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّهُ لَصَادِقُونَ۔ اور یہ چلتے چلتے بات کو سمیٹتا ہوں، یہ چلتے چلتے اللہ پاک فرماتے ہیں اب شطرت پہ اتر ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا پیغمبر صالح علیہ السلام کو ہم نے علیہ باللہ ختم کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ
فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ایک چال انہوں نے چلی، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مکر انہوں نے کیا، ایک مکر اللہ نے کیا، لیکن اللہ پاک پر جو مکر کا لفظ ہے وہ اللہ کی گستاخی ہے۔ اس کا ترجمہ میں اس انداز میں کرتا ہوں، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کیا اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بچانے کی، اور اللہ پاک نے پھر اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بچا کر دکھایا، اور پیغمبر بچے اور یہ قوم ساری سمودی سارے غرق ہو گئے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے برادران اسلام، اب موضوع تو ابھی پڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، سوچئے، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آپ نے خود قرآن میں پڑھا، تفسیر بھی پڑھی ہو، لیکن میں نے یہ جو آخذ کیا ہے وہ یہ ہے، بات بتا دوں، کہہ دوں، آپ نے نہیں بولنا، میں خود ہی سوال خود ہی جواب دوں گا، کیونکہ میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو پھر میں ان کو بلاتا آپ کو۔ سوال یہ ہے، قوم نے بدماشی کیوں کی؟ قوم ہنڈا گردی پہ کیوں اتری؟ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیوں للکارا؟ برادران اسلام، پتہ یہ چلتا ہے مشرک عقل سے فارغ ہوتا ہے۔ بھائی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں، جو بھی مشرک ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، میں کو نامینیٹ تو نہیں کر رہا۔ مشرک کو توحید پسند ہی نہیں، مشرک کو توحید پسند ہی نہیں۔ مشرک کے مقابلے میں چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر کے خلاف بھی بدماشی پہ اتر آتا ہے۔ توحید کڑوی ہے، عقیدہ کڑوے ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ میرا پتہ نہ آپ کو پتہ ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اپنا عقیدہ ٹھیک کر دے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، وہی کامیاب ہے۔ کامیابی انہی کا مقدر بنے گی، انہی کا مقدر چومے گی۔ وما علینا ان الحمدللہ۔